خواجہ خضر علیہ السلام کس طرح آب حیات آب زندگانی کو پیا تھا. وہ پانی پینے سے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملنے کا نماز اور وظیفہ جو انسان اس کا دل میں یہی ہے. آیا ممکن ہے اس دنیا میں خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ملنا اور ملاقات؟ آج میں آپ کو ایک نماز ہے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ اس نماز کو دل کے آئینے میں اگر پڑھو گے، مجھ کو یقین ہے خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں آپ کا ملاقات ہو جائے گی. پہلے ہم مختصر خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے. خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں بھی آیا ہے، اور ایک سب سے مشہور داستان جو قرآن شریف میں ہے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، جو کشتی کے واقعہ ہے، جو دیوار کا واقعہ ہے، جو خضر علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر تھا، سفر میں ساتھ تھا، اور خواجہ خضر علیہ السلام کس طرح آب زندگی آب حیات کو پی لیا تھا. خواجہ خضر علیہ السلام بنابر اسکندر جو اس ٹائم بڑا راجہ، بڑا امپراتور تھا، جو بہت ملکوں ان کی قبضہ میں تھا، وہ خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر میں گیا. ظلمات کی جگہ میں، زمین میں ایک جگہ ہے ظلمات، وہاں پہ خضر علیہ السلام اور اس کے ساتھ سفر میں گیا، اور لوگ کے ساتھ زمین کے اطراف میں بہت جستجو کر کے ایک چشمے پر پہنچ گیا. خواجہ خضر علیہ السلام جب وہ پانی سے پی لیا، اس کے بعد وہ چشمے غائب ہو گئی. لیکن وہ چشمے غائب ہو گئی، وہ جو پانی تھی غائب ہو گئی. ایک یہ روایت ہے جو نظام گنجوی اپنے کتاب پر یہ داستان کے بارے میں بتایا ہے، اور بھی داستان ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے جو بھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اسکندر کو یہ پانی پینے سے ان کی قسمت میں نہیں رکھا تھا. شاید اس کا دل میں دنیا کی محبت تھا، اور یہ تو یقین ہے وہ تو امپراتور تھی، راجہ تھی. خضر ایک نبی تھا اور اللہ کا خاص تھا، اللہ کا ولی تھا. جب وہ چشمہ خضر علیہ السلام کو دیکھا، جب پانی پی لیا، اور جب اسکندر کو وہ پانی کا پینا تھا، وہ غائب ہو گئی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسمت میں نہیں رکھا تھا. اور جو لوگ خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے ان کے دل میں یہ آرزو میں چلتے ہیں کہ آیا اس دنیا میں ایک دن ہوگا کہ میں خضر علیہ السلام کے ساتھ ملوں، اس کے ساتھ بات کروں. جو میرا دل آرزو ہے، تمنا ہے، خواہشات ہے، میں اس کو بتا کہ جو میرا خواہشات ہے پورا ہو جائے. بہت لوگ ہیں اس کا دل میں یہی آرزو میں چلتے ہیں. بہت لوگ ہیں روحانی طاقت چاہتے ہیں. روحانی طاقت کی سوچ میں ہے کہ میں خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ملنے کی. اور دوسری، خواجہ خضر علیہ السلام ہر کسی کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، اہل دلوں کے ساتھ ملتے ہیں. اور چشت شریف میں، افغانستان میں، جہاں سے سلسلہ چشتیہ شروع ہوا، جہاں سے خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آیا تھا، اور جہاں 1100 سال سے پہلے خواجہ ابی احمد عبداللہ چشتی چھ پوش امام آسان میں ان کا نسبت ملتے ہیں، جو سلسلہ چشتی کو بنایا تھا، جو ان کا فرزند ابو احمد عبداللہ چشتی پہلے چشتی 1100 سال سے پہلے ہندوستان میں آیا تھا. وہ چشت شریف خواجہ خضر علیہ السلام ہمیشہ آتے تھے. راتوں میں جو پتھر خواجہ خضر علیہ السلام ان کا بطخ کی جگہ تھا،
وہ پتھر سے ایک طرح نور نکلتے تھے. سب 6 شریف اور عراق شہر اور خراسان کو وہ نور سے اجالا ہو جاتے تھے جیسے کہ چاند ہے، ماہ ہے. سبحان اللہ. خواجہ خضر علیہ السلام ہمیشہ خواجگان چشت کے محافل میں ان کا آمد تھا، حاضر ہو جاتا تھا اور خواجگان چشت کے ساتھ سما کرتے تھے. خواجگان چشت کے سما میں حاضر ہوتے تھے اور خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ملنے کی ایک نماز ہے. اس نماز کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ اس دنیا میں خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کو ملاقات ہوگا. وہ نماز کیسے ہے؟ 4 رکعت نماز ہے، یہ نیت کے خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ملنے کی. اور یہ اگر آپ آدھے رات میں اٹھ کر ابھی جو ماہ رمضان ہے سحری کرنے سے پہلے یہ نماز پڑھنے کی. ہم جیسے کہ آپ دوسری نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہے، صرف اتنا فرق ہے ایک مرتبہ ایک ورد ہے وہ اس کا پڑھنا. جس طرح آپ دوسری نماز پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت میں سلام دینا. حمد شریف کے بعد جو سورہ حمد شریف پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورہ پڑھتے ہیں حمد شریف کے بعد میں 101 مرتبہ یہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 101 مرتبہ حمد شریف کے بعد میں پڑھنا اور دعا کرنا، یا اللہ اس دنیا میں میرا ملاقات خواجہ خضر علیہ السلام میرا مقدر میں رکھو، میرا تقدیر میں رکھو. ان کا دیدار اس گناہ کار کو نصیب فرماؤ. لیکن گناہ منہ سے گناہ و معصیت سے پاک کرنا، کسی کو گالے دنیا سے پاک کرنا. ایک دوسرا کبھی بھی گناہ نہیں کرنا، معصیت سے پاک ہونا، اپنے نماز ٹائم نماز پڑھنا، غریبوں کو مدد کرنا اور ماں باپ کو خدمت کرنا، بیوی پر ظلم نہیں کرنا، گھر والے پر ظلم نہیں کرنا، اور جتنے ہو سکے اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں ملنا، سب پر رحم کرنا، یہاں تک جانور بھی حیوان بھی رحم کرنا. جو انسان اس کا دل اور اس کے فیض ایک طرح ہو، جب وہ انسان یہ نماز پڑھ لے مجھ کو یقین ہے اس کا دیدار خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. یہ جو نماز ہے جو آپ کو بتائی ہو، جیسے دوسری نفل نماز پڑھتے ہیں، جو فرض پڑھتے ہیں، اسی طرح ہے، فرق نہیں ہے. صرف 2 رکعت پڑھنا، 2 رکعت میں سلام دینا، اور اس کے بعد جب 4 رکعت پورا ہو جائے اور ہاتھ بلند کر کے دعا مانگے، یا اللہ خواجہ خضر علیہ السلام اس دنیا میں اس کے ساتھ میرا ملاقات کا زمینہ مساعد کرو، یہی دعا کرنا. اور اس کے ساتھ جو دوسری عربی دعا ہے اور وہ دعا بھی کرنا، اور اپنے دین و دنیا کی صحت کے لیے دعا کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے، یہ سب مسلم کے لیے دعا کرنا. یہی دعا کا طریقہ ہے، صرف خود کے لیے نہیں بلکہ سب مسلم کے لیے ہی. یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا ویڈیو کو لائک کریں. اللہ سب کو دین و دنیا سے مالا مال کرے. پتھر سے انسان کا ہر بیماری کا علاج، دفع جادو مرض، ریموو دا میجک. اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا، یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں. اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے. اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی
سرکار. اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے. کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی, اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے, اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے. تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی, اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں, اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے, حرکت میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں, اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی.